عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتیٰ کی تعریفات حمد و ثنا وصفی و کبریائی اللہ شہنشاہ کائنات کی واحد لا شریک ذات کے جو اکیلا ہی اس پوری بادشاہت کا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کے سارے خزانے، زمینوں کی ساری چیزیں رب ذوالجلال کی بادشاہ ہے. اور اس کی بادشاہت ایسی بادشاہت کہ جس کے اندر اس کا کوئی بھی حصہ دار نہیں. وہ دنیا کے بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں. نہ اسے وزیروں کی ضرورت، نہ اسے مشیروں کی ضرورت، نہ اسے مددگاروں کی تمنا، نہ اسے معاونین کی ضرورت. اکیلا بادشاہ، ہر طرح کی بادشاہ کا اکیلا مالک، ہر طرح کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے جمعہ مبارک میں میری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خاتون ہیں، موقع انشاءاللہ جس آئے گا تو بیان کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے دوسری کوئی شادی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 25 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جب خدیجہ رضی اللہ
ہوتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہے. نبی علیہ السلام کی 10 بیگمات، بعض کے نزدیک 11 بیگمات. نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی 9 بیگمات زندہ ہیں. خدیجہ سے کتنی محبت ہے، خدیجہ سے کتنا پیار ہے، خدیجہ سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی موجودگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی خاتون نہیں لائی. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کردار کی بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا رفع الیدین ہمیں نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کی آمین ہم مانتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت میں خود کو آئینے کے سامنے رکھ کر پرکھنے کا موقع مل جائے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آئینہ شکل کے بجائے کردار دکھانا شروع کر دے تو ہم سارے کے سارے ننگے ہو جائیں. نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہے، نبی علیہ السلام سے الفت بھی ہے، چاہت بھی ہے، ساری باتیں نبی علیہ السلام کی ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب بیگم کی باری آتی ہے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتا بیگم. نبی علیہ السلام کو ایسے نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر کے کام کروا دیا کرتے تھے، میرے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کا کردار، نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کے شب و روز، ان میں سے ہم اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے 25 برس گزارے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ. 25 برس. خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ ہے. ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے نا جب وہ لڑکی، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ تو پرایا مال ہے، یہ پرایا مال ہے، یہ ہمارے گھر میں رہنے والی نہیں، یہ پرایا مال ہے، اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے. اور جب وہ اگلے گھر میں آ جاتی ہے تو اگلا گھر بھی کہتا ہے یہ تو پرائی ہے، اس بچائی کا گھر ہے. رب ذوالجلال نے بھی کیا مظلوم چیز بنا دی ہے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے تب بھی اس کا گھر نہیں، اور سسرال کے گھر میں آ گئی ہے تب بھی سسرال ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرا گھر بیٹا ہمارا ہے، پوتے پوتیاں ہمارے ہیں، تو کون ہے؟ تجھے ہم نہیں جانتے، تجھے ہم نے عزت دی ہے، تجھے بیاہ کے اپنی بہو بنایا، اتنے بڑے خاندان میں لے، تو اپنے گھر میں روٹی کو ترسی تھی، آج سے طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، تو پھٹ گئی ہے. نہ جانے بیچاری کون کون سی باتیں سنتی ہے، اپنے دل میں سمو لیتی ہے، اپنے میکے نہیں بتاتی کہ اگر بتایا والدین پریشان ہوں گے. سسرال میں آواز نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی تو طلاق یا گھر نہ اجڑ جائے، سب کچھ برداشت کرتی ہے. یہ اس وقت مجھے اور آپ کو پتا چلے گا جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں، جب فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جب فرشتہ اس ظالم شوہر کی روح نکالنے کے لیے آئے گا، اس وقت اسے سمجھ آئے گی کہ نہیں، رب ذوالجلال نے میری بیگم کو کیا رتبہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کی شادی نہیں کی، 25 برس گزار دیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے محبوب خواتین میں سے تھی، سب سے اچھی نیک بیگم. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی. نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، وہ گزر رہی ہے دنیا سے. یا رسول اللہ تذکروا عجوزا، آپ ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں. آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی ساری ایک بات اور کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب تیری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تھا اس وقت فتیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا.
جب تیری قوم نے میری تکذیب کی تھی عائشہ، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ عائشہ ابتدائے نبوت میں سب سے زیادہ مجھے کسی کے مال نے فائدہ دیا ہے تو خدیجہ کے مال نے فائدہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بتا رہے ہیں 25 برس ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آ رہا ہے، ایک نیا مرحلہ ہے۔ قریش کی عزت، قریش کا وقار اس بنیاد پر ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے گھر کا متولی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی، سب سے پہلا گھر وضع للناس جسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر قائم کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکۃ کا وہ گھر جو مکہ کے اندر ہے، مبارکا میرا وہ گھر بڑا برکت والا ہے، وہدی اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت، خدای للعالمین تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت، باعث ہدایت، باعث فضل، باعث برکت۔ فیہ آیات بینات، رب ذوالجلال کی بڑی ساری نشانیاں اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے کہ جب اسماعیل اور ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہیں، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے وہ پتھر زمین سے اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے پرامن ہو جاتا ہے۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی مشرکین مکہ نہیں مارا کرتے تھے، خاندانی دشمنیاں بھی رب ذوالجلال کے گھر میں آ کر ختم ہو جاتی۔ رب ذوالجلال کے گھر میں کوئی آ کے پناہ لیتا، کوئی اس کو وہاں سے نکالتا نہیں ہے، کوئی اسے قتل نہیں کرتا، بیٹھے باہر انتظار کرتے ہیں کہ یہ باہر نکلے گا، رب ذوالجلال کے گھر کی حرمت ہے، اس گھر میں ہم اس کو مار نہیں سکتے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت ہے، بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام 35 برس کے سیلاب آتا ہے، بیت اللہ کی دیواریں ہل جاتی ہیں۔ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی اس وقت چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھی۔ بیت اللہ کے اندر خزانہ تھا جو بیت اللہ کے لیے نظر و نیاز ہوتی تھی، وہ چوری ہو جاتا ہے۔ خاتون آئی، اس نے آ کر خوشبو لگانے کی کوشش کی تو کوئی کوئلہ گر گیا، بیت اللہ کو آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی عبارت جو ہے، بیت اللہ کا جو عمارت ہے، بیت اللہ کی عمارت در و دیوار کو بڑے کمزور ہے، خستہ ہے۔ مشرکین مکہ ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زوردار سیلاب آئے اور یہ بیت اللہ کی دیواریں گر جائیں، مکمل طور پر منہدم ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے یہ 8ویں تعمیر ہے بیت اللہ کی۔ مورخین نے اختلافات کے ساتھ مختلف تعمیروں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ رب العزت کا یہ گھر بنایا بیت اللہ، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے بنایا، پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جد امجد سے پہلے جرم اور عمالقہ نے بنایا۔ یہ 6 تعمیریں۔ 7ویں تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے بنایا۔ اب نبی علیہ السلام 35 برس کے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ازسر نو ہونے والی، دیواریں کمزور ہیں، چھت نہیں ہے، دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، خزانہ چوری ہو جاتا ہے۔ خزانہ چوری ہوا، مشرکین مکہ نے تحقیقات کی، پتہ چلا ایک قبیلے کا غلام ہے، دویق اس کا نام ہے، اس کے پاس سے وہ نظر و نیاز اور وہ سونا، وہ خزانہ مل گیا۔ پتہ چلا جب مل گیا ہے، ثابت ہوگی چوری، مشرکین مکہ نے ہاتھ کاٹ دیا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ دویق کے ہاتھ کاٹ دیا۔ کس بنیاد پر کاٹے ہیں؟ چوری کی ہے تو نے اللہ رب العزت کے گھر کی چوری کی۔ میری بات سمجھیے گا، غور کیجیے گا، اللہ کے گھر کی چوری ہے، دویق پکڑا گیا ہے، مشرکین مکہ نے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، اور آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جو عزت و
اولادوں کے چور ہیں، جو قوم کے مال کے چور ہیں، جو قوم کے وقار کے چور ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ملک اچھے حکمران مل جائیں، ہم خود اچھے ہیں۔ میں ایک گھر کا حکمران ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں کے حکمران ہیں۔ میرے بچے، میری بیوی اسلام کے مطابق ہے۔ رب ذوالجلال نے نواز شریف، عمران خان، زرداری، مولانا فضل الرحمان سے نہیں پوچھنا، مجھ سے پوچھنا ہے۔ تیری بیگم گھر سے برقع کر کے جاتی تھی، پردہ کر کے جاتی تھی، تیرے بچے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، تیری جوان بچیاں کسی میل ٹیوٹر سے تو نہیں پڑھتی تھی، تیرے بچے، تیرے لڑکے کسی کو ایجوکیشن والے اسکول میں تو نہیں پڑھتے تھے۔ رب ذوالجلال نے مجھ سے پوچھنا ہے، آپ سے پوچھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہنا کہ جب تیرا بیٹا میٹرک کر رہا تھا تو حکومت کس کی تھی، نگران تھی یا نواز شریف کی تھی یا عمران خان کی، یہ نہیں پوچھنا۔ دویک نے چوری کیا، مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کے اندر بت نصب کر رکھے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے گھر کی چوری کو جرم سمجھا ہے اور ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے 35ویں بہار ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کے امام ابو وہب کہتے ہیں مشرکین مکہ کا اتفاق ہوگا کہ بیت اللہ کو گرائیں گے، ڈیمولش کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی نہیں کریں گے، اوپر چھت ڈالیں گے، دروازہ لگائیں گے، دروازہ مقفل کریں گے۔ ہم دیکھ کر پلٹ کر لوگوں کو بیت اللہ کے اندر جانے دیں گے، کوئی اچھا انسان ہوگا تو جانے کی اجازت ہوگی، کوئی اگر ایسا انسان ہوا جس کے کردار سے مطمئن نہ ہوئے اسے بیت اللہ میں نہیں جانے۔ ابو وہب آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی عبداللہ کے ہم، آج بیت اللہ کا پتھر توڑا، ہاتھ سے پتھر اچھلتا ہے، پھر واپس اپنی جگہ پر چلا۔ اب ابو وہب کتنا سمجھدار آدمی ہے، ابو وہب کی سمجھداری دیکھیے۔ بیت اللہ کی دیوار سے پتھر نکالا ہے کہ دوبارہ سے اس کو گرائیں اور دوبارہ تعمیر کریں۔ پتھر گرایا، پتھر اٹھایا ہے، توڑا ہے، پتھر ہاتھ سے نکل کر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ولید بن مغیرہ بھی ہے، ابو وہب بھی ہے، دونوں توڑنے میں ابتدا کرتے ہیں۔ ابو وہب نے کہا بات سنو، ایک بات یاد رکھنا، میں نے پتھر نکالا لیکن پتھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں، بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال پیسہ لگانا ہے، بیت اللہ کی تعمیر میں حرام نہیں لگانا۔ آج یہ 2 نمبری بھی کرتا ہے، آج یہ چوری بھی کرتا ہے، آج یہ اپنے بہن بھائیوں کا حصہ بھی دبا کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، باپ بڑا محبت کرتا، بڑی محبت کرتا تھا، اس نے کسی کو پتہ ہی چلنے دیا، ساری رجسٹریاں اپنے نام کروا دی۔ اب والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب بھائی کو بھی کہتا ہے اپنا بندوبست کر، بہن کو بھی کہتا ہے تیرا حصہ کیا بیار لیا تھا تجھے۔ آج سارا کچھ اس کے پاس ہے، چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے یا بڑا اور خود مختار ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت دلوں کی ہماری سختی دور کر دے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، صحابہ رضوان مجمعین کہا کرتے تھے ہم رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض، کینہ، حسد اور نفرت نہیں ہوا کرتا تھا، اس کی تو عبادت ہی مقبول نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے تو اس کا عمل ہی قبول نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو نامہ اعمال رب ذوالجلال کے ہاں پیش ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 2 بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں رب ذوالجلال کو معاف نہیں کرتا، فرشتوں سے کہتا ہے ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو، ان کا نامہ اعمال واپس دے دو، حتی یصطلحا، جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہیں کرتے، جب تک
ایک جگہ پر بیٹھ کر محبت والی زندگی بسر نہیں کرتے، ان کی معافی نہیں ہے. بھائیوں سے ناراض، بہنوں سے ناراض، شب برات پر معافیاں مانگی جا رہی ہیں، جس کا تصور ہی، جس رات کی جو اتنی یعنی حد ہے بے وقوفی کی، یقین مانیے ہم لوگوں پر حد ہے جہالت کی. برات عربی کا لفظ ہے اور شب فارسی کا لفظ ہے. یہ ترکیب فارسی اور عربی کی پوری اسلامی تاریخ، پوری اسلامی شریعت کو پڑھ لیں، عربی زبان کے علاوہ کوئی دعا، کوئی کلمہ موجود نہیں ہے. بڑی ساری پوسٹ لگا دی ہے شب برات کی صبح رات 2:30-3 بجے، میری فرینڈ لسٹ کے اندر، میرے فرینڈز کے فرینڈز کے اندر کہ میری کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو، اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں. وہ بھائی سے معافی مانگ جاتا ہے. اور جس بہن کے لیے تو نے اپنے دروازے بند کر دیے، اس بہن کو بلا اپنے گھر میں، اس کو کھانا کھلا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اس کے بچوں سے محبت کر، اس کے خامن کو گھر میں مقام دے. یہ تیری اصل معافی ہے. ابو وہب نے کیا کہا؟ اس گھر کے اندر جو مال تم نے لگانا ہے حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہ ہو. حرام مال مت لگانا. تم زنا کا پیسہ بھی کماتے ہو، تم جوئے سے بھی کماتے ہو، تم ظلم و ستم سے بھی کماتے ہو، تم سود بھی لیتے ہو، ساری برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ کا ماموں ابو وہب کہہ رہا ہے. ابھی نبوت نہیں آئی ہے، ابھی نبی علیہ السلام کے رسول بننے میں 5 برس باقی ہے. اب بیت اللہ کے قریب بیت اللہ کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ کے اندر دیواروں کے اندر ایک اژدہا ہے، رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہے. جب کوئی توڑتا ہے تو اژدہا اپنا منہ کھولتا ہے، مشرکین مکہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بنانا بھی ہے، اس کو گرانا بھی ہے، لیکن اژدہا پاس نہیں جانے دیتا. ابو وہب نے، مشرکین مکہ سارے جمع ہوئے، ابو وہب نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ولید بن مغیرہ ابو وہب نے دعا کی. سرداروں نے کہا کہ تم اصلاح چاہتے ہو اس گھر کی یا فساد؟ سب نے کہا اصلاح چاہتے ہیں، اس گھر کو بنانا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے اللہم انا لم نرد الا خیرا. اے اللہ تیرے گھر کو بنانا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے بنانا ہے، اے اللہ اس کی بہتری چاہتے ہیں. کوئی فساد ہمارے نیت کے اندر، کوئی فتور موجود نہیں. اللہم ان کان لک فی حتمی عرفن فاتیمہ. اے اللہ اگر تو ہماری اس تعمیر پر، تیرے گھر کو مضبوط کرنے پر تو راضی ہے تو اللہ تو ہماری مدد فرما اور اس کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق بخش. واشغل عنا ھذا الثوبان. اور اللہ تیرے گھر کے اندر یہ جو اژدہا ہے یا اللہ اس کو ہم سے دور کر دے. مورخین نے لکھا کہ وہ اژدہا پانی میں رہتا ہے، بیت اللہ کے اندر کنواں تھا، وہ پانی میں رہتا ہے اور وہ روزانہ آتا ہے، باہر نکلتا ہے دھوپ لگوانے کے لیے. دھوپ لگوانے کے لیے باہر آیا، رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اس اژدہا کو اٹھا کر لے گیا. سبحان ربک رب العزت.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا بیت اللہ کو گرانے کا کام شروع ہو گیا، لیکن جب بھی بیت اللہ کے قریب جاتے ہیں اژدہا باہر آ جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس تکلیف کو مشرکین مکہ سے دور کر دیا. اب جب دوبارہ توڑنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کے ذہن میں پھر ایک بات ہے، اس گھر کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا اور رب ذوالجلال نے اس پر ابابیل بھیج دیے تھے. وہ کنکر پھینکتے تھے جو سوار کے سر سے داخل ہوتا تھا اور سواری میں سے گزر جاتا تھا. فجعلهم كعصف مأكول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کو شروع کرتا ہوں. جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے اللہ رب العزت کے نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے یا اللہ تو ان کو اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں بھی تیرے گھر کی محبت ہے، وہ بھی چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ بھی تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا سکیں، تیرے گھر کو دیکھ سکیں، وہاں پر پہنچ کر تیری عبادت کر سکیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے ولید بن مغیرہ نے توڑنی شروع کی. ایک پتھر گرایا، دیوار پر چڑھ کر خدا لے کر تھوڑی سی گرائی. مشرکین مکہ دور کھڑے دیکھ رہے ہیں اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو گرائیں. رات ہو گئی. رات کے بعد اگلا دن سورج طلوع ہوا. سرداروں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سمجھ گئے کہ اس کام میں رب ذوالجلال کی رضا شامل ہے. سب نے مل کر گرا دیا اور بنیاد کھودتے کھودتے وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں سبز رنگ کا پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے لگایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میرے رسول وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. میرے رسول اپنی امت کے لوگوں کو بتا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں من القواعد من البیت اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب بیت اللہ کی وہ بنیادیں اٹھا رہا تھا. سبز رنگ کا پتھر ہے. ان سرداروں نے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، اکھاڑنے کی کوشش کی تو مکہ پر زلزلہ آ گیا.
یہ سمجھے کہ اب اس سے نیچے یا ان کو اکھاڑنا درست نہیں، یہیں سے رب ذوالجلال کی تعمیر شروع کرو۔ 4 حصے ہیں، مشرقی حصہ ہے، حتیم والا حصہ ہے، اور ایک رکن یمانی سے پہلے کا حصہ، اور چوتھا حصہ رکن یمانی سے حجر اسود ہے۔ بڑے بڑے قبیلوں نے لے لیا ہے، تعمیر شروع ہو گئی، تعمیر کر رہے ہیں، لکڑیاں بھی آ گئی، پتھر بھی آ گیا۔ ولید بن مغیرہ کے وہ الفاظ سب کو یاد ہیں، لا تدخلوا فيه الا من كسبكم، لا تدخلوا فيه من كسبكم الا طيبا۔ سرداروں، اس بیت اللہ کی، اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں جو تم نے مال لگانا ہے، حلال مال لگانا ہے۔ کیسا مال؟ لم تقطعوا فيه رحما، ایسا مال کے جس کے کمانے میں تم نے کبھی صلہ رحمی نہ ختم کی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ میں اپنے بھائی کی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، وہ در بدل کی ٹھوکریں کھائے، جو مرضی کرے، مجھے خوشی ہو، میں رب ذوالجلال کی راہ میں بے دریغ مال دے۔ لم تقطعوا فيه رحما، ایسا مال دینا جس کے کمانے میں تم نے رشتہ داری نہ کاٹی ہو۔ وَلَمْ تَظْلِمُوا فِيهِ أَبَدًا، اور جس کے کمانے میں کبھی تم نے گانٹ پر یا کسی اور پر ظلم نہ کیا ہو، ایسا مال لگانا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مشرک کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کے گھر کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، رب ذوالجلال پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور جو چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہو، ہر طرح کی ملاوٹ سے بھی پاک ہو، ہر طرح کی حرام کاری سے بھی پاک ہو، ہر طرح کی ریاکاری سے بھی پاک ہو۔ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ایک پیسے کے ایک حصے میں بھی اگر کوئی ظلم، ستم، بے ایمانی، کوئی کسی اعتبار سے غلط بات یا رب ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہے، رب ذوالجلال وہ کروڑوں روپے ضائع برباد کر دیتا ہے، اور رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور نہیں، آدھی کھجور بھی وہ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال ان سے جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم مومنوں کو دیا، اسی بات کا حکم رب ذوالجلال نے رسولوں کو بھی دیا، رسولوں کو بھی کہا کہ پاکیزہ کھانا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پر ایمان لانے والوں کو بھی کہا کہ حلال کھانا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ماذا کرا رجل، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص ہے گھر سے نکلتا ہے احرام باندھ کر، الشہازہ طویل سفر کی وجہ سے، رب ذوالجلال کے گھر تک پہنچنے کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے اس کے بال پورا گندا ہو چکے ہیں، اور ہمارا وہ شخص لباس اس کا میلا کچیلا، بیت اللہ پہنچ کے دعا کرتا ہے، اللہ میری یہ بیماری، اے اللہ میرا یہ کام، اے اللہ میری یہ اختیار، میری یہ ضرورت، میری یہ محتاجی، اے اللہ تیرے پاس آیا ہوں، تو یہ ساری کی ساری میری پوری کر دے، ختم کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، وہ غذی بالحرام، جس مال کے ساتھ اس کے والدین نے اس کی پرورش کی وہ بھی حرام سے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، رب ذوالجلال اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ آسانیاں کام فرما، پہلے نام مسجد کے حوالے سے ہے، کیسز کی ضرورت بھی ہے، کچھ اور بھی کام ہو رہا ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد گھر چلتا ہے، آپ دیتے ہیں اور آپ کا مال اس مسجد پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بغیر کسی بے ایمانی کے، جب سے آپ ساتھیوں نے میرے حق میں ہاتھ کھڑا کیا اس وقت سے بغیر کسی بے ایمانی کے گھر پر ہی لگ رہا، جو آپ دے رہے ہیں 14 روپے کا بنا ہے الحمدللہ، وہ اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے گھر میں آیا وہ مان لگا دے۔ مسجد بڑے ہار میں بھی ہمیں پیچھے کے لیے اسی چاہیے اور خواتین کے لیے بھی، آپ ساتھیوں سے التماس ہے آپ ضرور کام کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے